بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حال ہی میں اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کی خبر میڈیا میں آئی کہ یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس، جس میں فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں اور میل اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی کوئی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں اور ان کو بلیک میل کیا گیا. یعنی کہ اس سے خوفناک خبر کسی معاشرے میں آ ہی نہیں سکتی، اتنی بھیانک خبر. میں اس ضمن میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اور میرے یہ دو کلپس بنیں گے. ایک والدین کے لیے بنیں گے، ایک ان سٹوڈنٹس کے لیے بنیں گے. تو یہ والدین کے لیے ہے یہ والا کلپ. والدین سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دنیا جس میں ہم بس رہے ہیں، یہ آزمائش کی دنیا، ہم سب جانتے ہیں. اس میں اللہ نے ایک بالکل کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ آپ نیکی کی معراج کو چھو لیں اور بدی کی پستی میں آپ داخل ہو جائیں. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. کوئی آپ کو زبردستی نہ نیکی کرا سکتا ہے نہ بدی کرا سکتا ہے. اور یاد رہے ہمیشہ، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ یہ ایسی آزمائش کی دنیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل، ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. یعنی سب سے سنگین جرم اس زمانے سے وہ اس دنیا میں ہوا، کیونکہ وہ ایک آزادی دی گئی تھی. اس کی جو بھی وجوہات ہیں، لہٰذا کچھ ایسے جرم ہیں یا جرائم ہیں یا بدی ہیں ایسی کچھ جو ہمارے معاشرے میں، دنیا کے ہر معاشرے میں ہر وقت رہتی ہیں اور رہیں گی. مثلا شراب یا شراب نوشی، زنا، اور آج کے زمانے میں ڈرگز، منشیات کا استعمال. اور یہ کوئی 21ویں صدی کی پیداوار نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. یعنی جس کو آج کے زمانے میں ہم جنس پرست یا پرستی کو جو فروغ مل رہا ہے، یہ آج کی پیداوار نہیں ہے. یہ حضرت لوط کی قوم نے سب سے پہلے ارتکاب کیا تھا یا مرتکب ہوئے تھے اس عمل کا. وہ 4000 سال پہلے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے تھے. یعنی یہ ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ نیکی بدی برابر اس دنیا میں اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، کیونکہ یہ آزمائش کی دنیا ہے. اب والدین نے کیا کرنا ہے بحیثیت والدین؟ میں بھی والد ہوں، یعنی میرے بھی بچے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت سب سے پہلے گھر میں کرنی ہے. ہر صورت گھر سے ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ بدی کیا چیز ہے، دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ان کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اسپیشلی جب ہمارے بچے جوان ہوتے ہیں، بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں، جب یونیورسٹی جاتے ہیں یا کالج جاتے ہیں، پہلے تو اسکول جائیں گے، پھر کالج جائیں گے، یونیورسٹی جائیں گے، ان کو ہم نے گھر سے بتانا ہے کہ یہ خرابیاں ہیں، ان سے بچ کر رہنا ہے، اچھے دوست بنانے ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو میرا اس کلپ کا جو سمجھنے مین فوکس ہے، بلیک میل کبھی نہیں ہونا. یہ ہے وہ بات. یعنی یہ جو میں نے بات کی کہ یہ جو خرابیاں معاشرے میں، اس میں سب سے بڑی خرابی میں شامل کر لیجیے کہ بلیک میلرز ہیں، حاسد ہیں لوگوں کو. اب آپ دیکھیں جو ڈرگ ٹریفکنگ کہتے ہیں ہم، یعنی منشیات کا جو ہم پھیلاتے ہیں، اس طرح ہیومن ٹریفکنگ بھی ہے. یعنی آپ بچے اغوا کرتے ہیں، بچیاں اغوا ہوتی ہیں اور براتھلز میں ڈال دیتے ہیں، یعنی پروسٹیٹیوشن کے لیے. یہ دنیا میں ہو رہا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں اپنی زبان سے سامنے بٹھا کے ان کو بتانا ہے کہ یہ الز ہیں سوسائٹی کی. اور اگر کبھی بلیک میل کوئی کرے، کوئی آپ کو ہاتھ لگائے، یہ تو بچے سے ہم کہیں گے کہ کوئی بھی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں یہ نہیں ہو سکتا. نو ون از الاؤڈ. اور ہر صورت ہم نے ان کو بتانا ہے کہ بلیک میلر سے آپ نے کبھی بلیک میل نہیں ہونا. دیکھیں، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے. یعنی ہر عمر میں
غلطیاں ہوتی ہیں، انبیاء علیہ السلام سے غلطیاں ہوئیں، حضور علیہ السلام سے غلطیاں ہوئیں، قرآن خود شاہد ہے اس پر. حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے بتانا پڑا ان کو کہ آپ نے یہ ایسا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا آپ ایسا کر لیں اس طرح. تو یہ ہیومن نیچر ہے. بچوں کو ہم نے بتانا ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی، جوانی ہے، جوانی میں غلطی ہو سکتی ہے، سب سے پہلے ان کو یہ کانفیڈنس دیجئے کہ وہ فون پہ اپنے باپ سے، ماں سے، بھائی سے بات کرے. دیکھیے اس میں ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ سخت مزاج ہیں اور بچہ آپ کا یا بچی فیل ہو گئی ہے، وہ ایک کمپرومائز سچویشن میں آ گئی کہ میں اگر گھر میں بتاؤں گی یا بتاؤں گا تو میرے ساتھ بڑا کچھ شدید رد عمل ہوگا. تو ایک کمپرومائز سچویشن میں وہ ہے، اس وقت وہ بہت سینسٹیو ہے. ایک دیٹ یوتھ از اسٹینڈنگ آن ویک گراؤنڈ. کوئی بھی اس کو اچک سکتا ہے، ہم نے اچکنے نہیں دینا. یہ بہت امپورٹنٹ پیغام ہے. سب سے پہلی ذمہ داری اس میں، اگر اس میں طلباء وہ جو اسٹوڈنٹس انوالو ہوئے ہیں، پیرنٹس کی ذمہ داری سب سے پہلے. ماں کی گود سب سے پہلی درس گاہ ہونی چاہیے، اور ہے، بیٹی یا ہو یا بیٹا ہو. وہ دور گزر چکا جس میں والدین سختی کرتے تھے، اپنی مرضی سے شادی کراتے تھے کہ جی میں نے آپ کا جو منگنی ہے وہ بچپن میں طے کر دی فلانے سے. اس دور سے ہم گزر چکے ہیں. وی ہیو ٹو گرو اپ اینڈ گیٹ میچور ان آر اپروچ اینڈ ایٹیچیوڈ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے ہم اپنے بچوں کی سرپرستی کریں صحیح معنی میں. جو ان کا حق ہے ان کو وہ حق دیجیے. یاد رہے، یونیورسٹی میں جب بچی جائے گی، یونیورسٹی میں جب بچہ جائے گا، تو ادھر وہ اپوزٹ سیکس سے ملیں گے، یعنی لڑکا لڑکی سے ملے گا، لڑکیاں لڑکوں سے ملیں گی. محبت کی شادی اسلام میں منع نہیں ہے. ہر عمل کا اللہ پاک نے ایک طریقہ بتایا، اس کے حدود ہیں، قیود ہیں، یعنی اس میں پاکیزگی کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے. یہ فطری امر ہے یا فطری عمل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کھلی چھٹی دے رہے ہیں، یعنی یہ ایک فطری امر ہے، یہ بچوں کو بتانا ہے. اس میں ایسا ہے کہ جب ایسی چیز ہو تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے میرے حدود کیا ہیں، اللہ پاک کا کیا تقاضا ہے. بجائے یہ کہ لو بھی، یعنی دیر سم ایموشنز رننگ بٹوین دیم، اور ان کو لمٹس نہ پتہ ہوں. وہ ہوتا ہے جب لمٹس پتہ نہ ہوں، اس میں جب وہ کوئی ایسی چیز یونیورسٹی میں ہوتی ہے، اس کا کوئی بلیک میلر اس کی کلپ بنا کے جب اس کے سامنے لاتا ہے تو وہاں سے بربادی شروع ہوتی ہے. سو دا چائلڈ ہیز ٹو نو. ہم بتائیں گے اپنے بچوں کو کہ زندگی میں محبت ہو سکتی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ کبھی اپنے بزرگوں کی زندگیاں ٹٹولیں کبھی. یہ میں سب سے کہہ رہا ہوں. آپ کو 80% کیسز ملیں گے کہ جی وہ لو افیئر ہو گیا، ادھر وہ لو افیئر ہو گیا، وہ محبت کی ہے، شادی ہے. کیونکہ یہ فطری چیز ہے. فطری چیز کو فطری رہنے دیجیے. لیکن بچوں کو وہ چیز ہونے سے پہلے پتہ ہو کہ اگر ایسا ہوگا ہم نے کیا رد عمل کرتا ہے، ایسا ہو تو کیا رد عمل کرنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا دوسرا کلپ اب ہوگا اسٹوڈنٹس کے لیے. السلام علیکم.